أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، کہ نہیں کوئی نا خدا ہمارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے۔ اٹھو ذرا انتقام لے لو، تمام دنیا خفا ہے ہم سے۔ اٹھو ذرا انتقام لے لو۔
یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دل، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ درشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل جلالہ کا یہ لاکھ لاکھ فضل کرم احسان ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں انسانوں میں ہمارا انتخاب کیا ہے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے گھر پہ حاضری دیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر پہ بلاتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا وہ ہزار کوششوں کے باوجود، وسائل و اسباب کے باوجود وہ شخص اس کے دربار پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے اور یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر پر حاضر ہوں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہم سے محبت بھی بہت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت بھی بہت کرتا ہے، اور دل کے کسی کونے میں، ہمارے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے بھی محبت ہے۔ اللہ جل جلالہ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں دو باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ وہ دو کام لازمی کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بہانے سے کسی نہ کسی انداز سے کرتا رہتا ہے، یاد کرتا ہے اس کے آنے جانے کے انداز کو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی، کوئی ملاقات ہو جائے، کوئی گفتگو ہو جائے۔ دوسرا جو کام ہے اپنے محبوب کی زیارت کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے جب یہ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں بہت زیادہ، تو دو باتیں ان کی بھی تذکرہ کر دیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ ان کے مرد و عورت جو ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ذکر کا مطلب کیا؟ یاد کرنا، اس کا نام لینا، اس کا تذکرہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے، بیت اللہ کے گرد 7 پھیرے لگاتے، عام روٹین سے ہٹ کر کے اپنا لباس چھوڑ کر کے 2 انسلی چادریں پہن کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، خوشبو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے حلال کام صرف اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی محبت میں چھوڑ کر کے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے گھر کے پاس موجود جو 2 پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔
اس کو ہم عمرہ کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں۔ عمرے میں جب انسان گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گھر سے عمرے کی نیت سے نکلا اور عمرہ کرنے سے پہلے ہی وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو فرمایا قیامت تک اس کو روزانہ عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دیگر احادیث کے مطابق کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، یعنی کہ حالت احرام میں ہی اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں پڑھنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرات حج اور عمرے کا انتہائی شوق رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہر سال حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے کر کے جاتی تھی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عرفات کے میدان میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کے الگ سے خیمے لگتے تھے، ان خیموں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر دیگر صحابہ میں سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو کوئی آنا چاہیں تو کوئی حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے، تو وہ آ سکیں۔ تو ان خیموں میں ایک خیمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ تو جو خواتین ہوتی تھیں وہ باقاعدہ آ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آتی تھیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ بڑے صحابہ جو تھے، 7 بڑے صحابہ، ان کا انتقال ہونے لگ گیا، دنیا سے رخصت ہونے لگ گیا، تو آخر میں 3 صحابہ رہ گئے تھے۔ ان 3 میں بھی ایک حضرت عائشہ تھی، ہر سال حج کے لیے جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے بال تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تھے تو کہتے ہیں بال تو کٹوانے، تو عمرہ کر لیتے تھے، عمرہ کر کے بال کٹوا لیتے تھے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا عمرے کے حوالے سے کیا جذبہ تھا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بار بار عمرہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہماری 2 قسم کی ضروریات ہیں، ایک دنیا کی ضرورت ہے اور ایک آخرت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہماری کیا ضرورت ہے؟ رزق ہماری ضرورت ہے، ہمیں رزق چاہیے۔ رزق کس چیز کا نام ہے؟ رزق نام ہے روٹی کا، رزق نام ہے کپڑے کا، رزق نام ہے شادی کا، رزق نام ہے گھر کا، یعنی کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور آخرت کی زندگی دیکھیں، ہم سب نے مرنا تو ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے اللہ جل جلالہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب ہم نے اللہ جل جلالہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو وہاں ہماری ضرورت کیا ہے؟ جنت، وہاں ہماری ضرورت ہے بخشش، وہاں ہماری ضرورت ہے مغفرت، وہاں ہماری ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کا راضی ہونا۔ اب یہ 2 بنیادی ہماری ضرورتیں ہیں، یہ 2 اقسام کی ہماری ضرورتیں، ان 2 ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک سبب رکھا ہے ہمارے لیے، عمرہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير من الذهب من الحديد والذهب والفضة أو كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کرو، پے در پے کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی حج کر لیا تو یہ کافی ہے، یا ہم نے زندگی میں ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو دوبارہ عمرے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوبارہ عمرے کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے، دوبارہ حج کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے۔ یہاں سے مجھے ایک عجیب بات یاد آئی، کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا حضرت مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم ایک نماز پڑھتے ہو تو دوسری نماز کی تمہیں توفیق ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہوتی ہے۔ کہا یہ دوسری نماز کی توفیق کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔
دیکھیے جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں وہ جب چاہے گا تو ہم دوبارہ اس کے گھر جائیں گے نا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ جل جلالہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں، نماز کی صورت میں ہو یا حج و عمرہ کی صورت میں ہو، وہ قبول کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہم دوبارہ اس کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حج اور عمرہ کے آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کو توجہ کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں دوبارہ کیا کرے گا، حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج و عمرہ کرو۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ کر کے حج آئیں یا ایک دفعہ عمرہ کر کے آئیں تو یہ طلب پیدا ہو، یہ طلب پیدا ہو، مزید پیاس لگے۔ دیکھیں جب ہم ایک دفعہ پانی پی لیتے ہیں تو دوبارہ کچھ دیر کے بعد ہمیں دوبارہ پیاس لگتی ہے، تو یہ طلب، یہ پیاس حج و عمرہ کے لیے دوبارہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو، تاکہ اللہ جل جلالہ ہمیں دوبارہ اپنے گھر پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ دو فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ دنیا کا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ فقر، غربت کم ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، رزق میں برکت ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ آخرت کا بیان کیا کہ آخرت میں اللہ جل جلالہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، تمہارے فقر بھی ختم ہو جائے گا اور گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے بھٹی میں اگر آپ لوہا ڈالیں، سونا چاند ڈالیں، چاندی ڈالیں تو اس سے میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح دنیا سے اور آخرت کے یہ دو فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اس جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں عمرہ کی عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ اب دیکھیں، یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ تھوڑے سے آپ کے سامنے عمرہ کے مسائل رکھتا ہوں۔ عمرہ کے مسائل جاننے سے پہلے بڑا آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان حل ہے، مشکل نہیں ہے۔ انسان اگر اس کو توجہ سے سن لے، یاد کر لے، تو یہ عمرہ اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ عمرہ کی عبادت میں 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 4 کام کرنے ہیں۔ ان میں سے جو 2 پہلے کام ہیں یہ فرض ہیں، اور جو 2 دوسرے کام ہیں یہ واجب ہیں۔ تو کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 4 کام۔ پہلے 2 کام کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ پہلے 2 کام کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ دوسرے 2 کام کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ اصول سمجھ لیجئے، کسی بھی عبادت میں کچھ کام فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں۔ کسی بھی عبادت کا جو مغز ہوتا ہے، جو بنیادی رکن ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس عبادت کے بارے میں یہ آ جائے کہ اس عبادت میں یہ کام فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ کسی کام میں واجب ہو تو وہ واجب اگر چھوٹ جائے، جیسے نماز میں بعض چیزوں میں ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، وہ تب کرتے ہیں کہ وہ چیز واجب ہوتی ہے، واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے، تو سجدہ سہو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیز کی جو کمی آئی تھی وہ پوری ہو جائے، وہ چیز کی جو کمی آئی تھی وہ کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ تو عمرہ کی عبادت میں کتنے کام ہیں؟ 4۔ پہلے 2 کام کیا ہیں؟ فرض ہیں، اور دوسرے 2 کام کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اچھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان 4 کاموں میں جس ترتیب سے میں بیان کروں گا اسی ترتیب سے یہ کام کرنے بھی ہیں، اسی ترتیب سے یہ کام کرنے بھی ہیں۔ پہلا کام ہے عمرے کی عبادت میں احرام باندھنا۔ پہلا کام کیا ہے عمرے کی عبادت میں؟ احرام باندھنا، یہ فرض ہے۔ دوسرا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ تیسرا کام ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ چوتھا کام ہے بال کٹوانا۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ 4۔ پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ بال کٹانا۔ تو یہ 4 کام یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ ان 4 کاموں میں پہلے 2 کام کیا ہیں؟ فرض ہیں، دوسرے 2 کام کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ یہ آپ نے
یاد رکھنے، جب یہ اصول، یہ فارمولہ آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے عمرے کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ اور یہ چاروں کام کریں گے تب ہی عمرہ پورا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دیا تو عمرہ نامکمل رہے گا۔ ٹھیک ہوگی جی؟ اب ہم شروع کرتے ہیں احرام سے۔ پہلا کام کیا جی؟ احرام باندھنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں کہ 2 سفید چادریں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، 2 سفید چادریں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی، مرد حضرات اپنے یہ کپڑے اتار کر کے وہ 2 سفید چادریں باندھ لیتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احرام کی چادر باندھنا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احرام کی چادر باندھنا۔ مرد حضرات جب وہ 2 چادریں پہنتے ہیں تو اس میں ان کا سر ننگا ہوتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ احرام کی حالت ہے۔ خواتین کا کیا ہوتا ہے؟ خواتین جو ہوتی ہیں وہ جو اپنا کپڑا پہنا ہوتا ہے، جو لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، برقع وغیرہ پہنا ہوتا ہے، وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ وہ جرابیں بھی پہنتی ہیں، وہ سر بھی ڈھانپتی ہیں، البتہ مردوں کی طرح مردوں کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے، سر بھی کھلا ہوتا ہے۔ عورتوں کا یہ چہرہ ننگا، کھلا ہوا ضرور ہوتا ہے، ننگا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ خواتین اس چہرے کے ساتھ کپڑے کو ٹچ نہیں کر سکتی، لیکن کپڑے کے آگے چہرہ لٹکانا لازم ہے۔ ہماری خواتین وہاں جاتی ہیں، وہ وہاں پہنچ کر کے چہرہ بالکل کھلا چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی چہرے پہ احرام ہے۔ جی چہرے پہ احرام ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چہرہ کھلا رہے، بلکہ چہرے ان خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کیپ ملتی ہے، اس کے آگے جو خواتین کا نقاب ہوتا ہے وہ سی لیا جاتا ہے۔ وہ کپڑا چہرے سے مسلسل ٹچ نہیں ہوتا، وہ سامنے رہتا ہے اور اس کو نظر بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ عرب خواتین کو دیکھیں تو وہ وہاں پہ جب عمرے کے لیے آتی ہیں تو ان کا کپڑا جو ہے لٹک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ کھلا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ہندوستان پاکستان کی خواتین جو ہوتی ہیں یا عجمی خواتین جو ہوتی ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے احرام کی حالت میں حکم یہ ہے کپڑا چہرے سے ٹچ نہ ہو، لیکن کھلا رکھنا خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو تھا احرام کا لباس۔ اب اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چادر اتار کر کے دوسری چادر پہن لی، یا خواتین نے اپنے کپڑے بدلا لیے، جوڑا ایک پہنا ہوا تھا وہ بدلا لیا، گرمی میں بعض اگر پسینہ زیادہ آ جاتا ہے تو اسمیل آتی ہے، تو انسان اگر اس کو بدلانا چاہے تو بدلا سکتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید نہیں بدلانا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کپڑے کو یا چادر کو تبدیل عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ احرام اصل میں نام ہے نیت کا۔ احرام کس چیز کا نام ہے؟ نیت کا۔ احرام کے سٹیٹس میں آپ اس وقت آئیں گے جب آپ احرام کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نیت کی جاتی ہے کہ جب آپ یہ 2 انسلی چادریں پہن لیتے ہیں، یا خواتین نے جس لباس میں سفر کرنا تھا وہ پہن لیتی ہیں، تو خواتین وہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ کتنے نفل پڑھنے جی؟ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما اور آسان فرما، اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھنا تو سنت ہے، لیکن یہ نیت کرنا اور اس نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنا، اس نیت کے فوراً بعد کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر نیت کر لی، آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے۔ تو نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ بآواز بلند، خواتین آہستہ آواز سے، مرد حضرات تھوڑی سی اونچی آواز سے یہ تلبیہ لازمی پڑھیں گے۔ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ یاد رہے گا انشاءاللہ جی۔
یہ آپ اس کو جانے سے پہلے دہرا لیجئے گا تاکہ یہ اس کی عادت ہو جائے، پریکٹس ہو جائے۔ تو جب آپ یہ کام کر لیں گے تو اب آپ احرام کی حالت میں داخل ہو گئے۔ اب آپ کے اوپر جو چیز ہے وہ کچھ چیزیں آپ پر بند ہو جائیں گی، منع ہو جائیں گی، جن کو ہم ممنوعات کہتے ہیں۔ ان میں سے جناب ایک چیز کیا ہے؟ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے آپ۔ دوسری چیز کیا ہے جناب؟ آپ نے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بال نہیں کاٹ سکتے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ جناب سر نہیں ڈھانپ سکتے، چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتے، آپ جناب وہ نہیں کر سکتے، پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے، یہ جو ٹخنوں والی ہڈی ہے، اس کو آپ ڈھانپ نہیں سکتے۔ بات سمجھیں، بوٹ نہیں پہن سکتے، چپل نہیں پہن سکتے، آپ چپلی نہیں پہن سکتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کو شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن احرام سے متعلق، عمرے سے متعلق یا دنیا کی کسی ضرورت سے متعلق اگر آپ اس میں بات چیت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کی چادر پر، جسم پر آپ خوشبو لگانا چاہیں تو جائز ہے، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد اگر آپ خوشبو لگائیں گے یا خوشبو والی چیز کو ٹچ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دم، ایک دم اور دم لازم ہوگا۔ دم کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم 800 ریال کا ایک دمبا یا بکرا خرید کر کے حرم کی حدود میں، پاکستان نہیں، حرم کی حدود میں وہاں ذبح کرنا، جانور قربان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دم دینا۔ تقریباً 50-60 ہزار روپے کا یہ دم آتا ہے۔ تو اس لیے خوشبو کا استعمال نیت سے پہلے تو کیا جا سکتا ہے، نیت کے بعد نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے دوست عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور عمرے کے دوران جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ظاہر بات ہے حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیں۔ اب جب وہاں جاتے ہیں یا حجر اسود کو بوسہ دینے جاتے ہیں تو وہاں لگی ہوتی ہے خوشبو۔ تو جب وہ خوشبو ان کے ہاتھوں پہ لگ جائے گی، ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں پہ لگ جائے گی، اب اس خوشبو سے کیا ہو جائے گا؟ دم لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے حالت احرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ لوگ اس چیز کا دھیان دیں گے کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر جانا ہے تو اس کے قریب جا کر طواف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہاتھ یا حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بڑی اہم ہے جو سمجھنے کی ہے، یاد کر دھیان دینے کی ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم احرام کی نیت کب کریں؟ احرام کی نیت کب کریں؟ دیکھیں جی، اس میں آپ کے پاس ایک تو آپشن یہ ہے، آپ گھر سے احرام کی چادریں پہن لیں اور وہیں پر ہی نیت کر لیں۔ دوسرا آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں، وہاں پر آپ احرام کی چادریں پہن لیں، اور جب آپ جہاز میں بیٹھیں، جہاز اڑ جائے تو میقات پر آنے سے پہلے آپ احرام کی نیت کر لیں۔ میقات پر آنے سے پہلے کیا کر لیں؟ آپ احرام کی نیت کر لیں۔ میقات پر اگر آپ بغیر احرام کے گزر گئے تو پھر آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ یہ لازمی ہے کہ میقات وہ حد ہے، وہ باؤنڈری ہے کہ جس سے آگے اللہ جل جلالہ نے بغیر احرام کی حالت کے گزرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ ایئرپورٹ پر 2 رکعت نفل پڑھ کر احرام کی چادریں پہن لیں، جب جہاز اڑ جائے تو جب وہ آپ کو ریفریشمنٹ ناشتہ وغیرہ دیتے ہیں وہ کر لیں، تو پھر آپ نیت کر کے آرام سے ریلیکس ہو جائیں۔ اگر آپ کو جہاز میں نیند آ جائے تو آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ کچھ کھانا پینا چاہیں تو وہ کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھی احرام کی باتیں، مختصر سی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے جی؟ وہ ہے طواف۔ دوسرا کام کیا ہے؟ طواف۔ طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ وہ 7 چکروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے۔ جب آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں
تو اللہ پاک خیریت سے آپ کو جدہ لے جاتے ہیں، آپ وہاں اترتے ہیں، آپ اپنا سامان لیتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو ہوٹل میں لے آتے ہیں۔ ہوٹل میں آنے کے بعد آپ کو اگر آرام کی طلب ہو رہی ہے، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو پھر آپ آرام سے تسلی سے آرام کریں، اپنے آپ کو تھکا کر نہیں لے کر جانا۔ دیکھیں عمرہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز جیسی عبادت بھی، نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، لیکن چونکہ گھر میں ادا کی جاتی ہے اس کے لیے حکم ہے کہ انسان تازہ دم ہو کر کے ادا کرے، یہ نہیں کہ سویا رہے اور پھر نماز میں سوتا پڑا رہے۔ عمرے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ عمرہ کے لیے اس وقت جائیں گے جب آپ تازہ دم ہوں۔ اگر آپ کو آرام کی طلب ہے، کھانے کی طلب ہے، آرام کریں، کھانا کھائیں، وضو وغیرہ کر کے آپ اگر نہانا چاہیں تو ہلکا سا نہا کر کے آپ وہاں پر حرم میں طواف کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن نہاتے ہوئے یہ دھیان دینا ہے کہ کوئی بال ٹوٹے نہیں۔ اگر کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس پر دم آتا ہے، تو اگر جان بوجھ کے توڑیں گے اس پر دم آئے گا۔ جب آپ آرام کر لیتے ہیں اور پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ نے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں مسجد حرام کی حد کے اندر، تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود شریف پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ اور مسجد حرام میں جب بھی داخل ہوتے ہیں تو عام طور پہ تو اصول یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ادا کرتے ہیں، تو مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت طواف کیا جاتا ہے، اس کا تحیۃ المسجد کا کیا ہے، وہ طواف ہے۔ اب جب طواف ہے، جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے تو اللہ پاک پہلی نظر پڑنے پر جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلی نظر پڑتے ہوئے اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ آپ راستے میں نہ کھڑے ہوں، بلکہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ راستے کے ایک طرف، جب آپ حرم میں داخل ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں بہت سارے لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، شارع ابراہیم خلیل پر آپ کا ہوٹل ہوگا، تو وہاں سے جب آپ داخل ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جہاں لوگ جا رہے ہوں گے خانہ کعبہ کی طرف، تو راستے کے درمیان میں نہیں کھڑا ہونا، راستے کی ایک طرف کھڑے ہونا، نظر نیچے رکھتے ہوئے جانا ہے، جہاں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں سے آگے خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی تو آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ پر نظر ڈالیں گے اور نظر پڑتے ہی جو دعا مانگنا چاہے مانگتے رہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ آپ نے، وہ ہوتا ہے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یار پلک نہیں جھپکانی، بھی پلکیں جھپکتے ہی رہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی، آنکھوں کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ نے دھیان اللہ جل جلالہ کی طرف دینا۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، انہ سمیع الدعاء، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی، جتنی مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنے، جب آپ کا دعا کر چکے مکمل ہو جائے تو آپ اللہ کا نام لے کر کے نیچے مطاف میں اتریں گے۔ مطاف کہتے ہیں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ ایک وہ صحن ہے جو مسجد حرام کا باہر کا صحن ہے، ایک وہ صحن ہے جو مسجد حرام کے اندر کا صحن ہے، جس کو صحن مطاف بھی کہتے ہیں، مطاف بھی کہتے ہیں، صحن بھی کہتے ہیں۔ وہ اس جگہ پہ جب آپ اترتے ہیں تو جیسے ہی آپ اندر نیچے اتریں گے تو دائیں طرف آپ دیکھیں گے، اگر کسی دوسری سائڈ پہ ہوٹل ہو تو وہ جا کر کے دیکھیں گے کس سائڈ پر ایک سبز روشنی، ایسے سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوگی، آپ نے اس سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آنا ہے۔ آپ جب اس سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیں گے تو آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے دائیں طرف وہ ٹیوب لائٹ ہو اور بائیں طرف خانہ کعبہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں کہ آپ کا دائیں طرف خانہ کعبہ ہو اور بائیں طرف لائٹ ہو، ایسے نہیں کرنا، آپ الٹے چلنے شروع ہو جائیں گے، دنیا ایسے چل رہی ہوگی آپ ایسے چل رہے ہوں گے۔ دنیا کا اصول یہ ہے، خانہ کا طواف کا اصول یہ ہے کہ ایسے حجر اسود کے پاس جب آئیں گے تو سبز لائٹ ہے، سبز لائٹ اصل میں نشانی ہے حجر اسود کی، اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کس سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے، یہ یاد رکھیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف کس سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے، اور حجر اسود کی نشانی کیا ہے؟ سبز لائٹ۔
آپ سبز لائٹ جب آ جائے تو آپ کے پیچھے سبز لائٹ ہو اور آپ کا منہ اس طرف ہو تو آپ حجر اسود کے بالکل سامنے ہیں، آپ حجر اسود کے بالکل سامنے۔ جب آپ یہاں حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے استلام کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استلام۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہاں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں، میرے عمرے کے طواف کو قبول فرما اور آسان فرما۔ تو نیت کر کے آپ حجر اسود کے سامنے جیسے ہی آئیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ وہاں پہ حجر اسود پر یاد رکھیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ 4 منٹ 5 منٹ کھڑے ہو سکیں، وہاں 4 سیکنڈ بھی مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ کتنی دیر؟ 4 سیکنڈز بھی مل جائیں تو، کیونکہ پوری دنیا ہوتی ہے نا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انہوں نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے تو آپ نے تیز تیز کرنا ہے۔ ہاں جب آپ کا استلام ہو جائے بس اب آپ آہستہ آہستہ آرام سے چلتے جائیں گے۔ آپ کا یوں ہوگا کہ بائیں طرف الٹی طرف آپ کا خانہ کعبہ ہوگا، جیسے یہ ہے تو اب آپ ایسے چلنا شروع کر دیں گے، ایسے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو اب آپ جب خانہ کعبہ کا جو حجر اسود والا کونا ہے یہاں سے چلیں گے، چلتے چلتے جب یہاں پر آئیں گے نا خانہ کعبہ واپس حجر اسود پہ تو آپ کا 1 چکر پورا ہوگا۔ کتنے چکر پورے ہو جائیں گے؟ 1 چکر۔ تو آپ نے اس طرح کے کتنے لگانے ہیں؟ 7 چکر۔ طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اس ضمن میں یہ یاد رکھیں، حجر اسود سے جو پچھلا کونا ہے خانہ کعبہ کا اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ اس رکن یمانی پر بھی استلام کیا جاتا ہے، لیکن وہ استلام تب کرتے ہیں کہ جب آپ اس رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکیں۔ اگر آپ نے وہاں پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر اس کا استلام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دور سے بھی رکن یمانی کو استلام کرتے ہیں، صرف حجر اسود کو دور سے استلام کیا جاتا ہے۔ رکن یمانی کو اگر ہاتھ لگا سکیں تب آپ استلام کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیجئے، رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو کونا ہے، یہ جو دیوار ہے رکن یمانی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رکن یمانی جس کونے میں ہے اور اس سے اگلا کونا حجر اسود کا ہے، یہاں پہ آپ دعا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی پورے چکر میں جو مرضی ہے دعا پڑھیں، باقی پورے چکر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو مرضی ہے دعا پڑھیں۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے موبائل نہیں نکالنا، موبائل کو پہلے سے ہی بند کر کے رکھ لیں۔ بہت سارے دوست خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لائیو ویڈیو کال کرتے ہیں گھر پہ کہ میں طواف کر رہا ہوں تو تم بھی طواف دیکھ لو، تم بھی دعا کر لو۔ ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت آپ کے لیے، لیکن جب آپ ویڈیو کال میں لا کر گھر بات کریں گے تو یہ فضیلت آپ کے لیے بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کر کے وہاں پہنچیں اور پھر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ تو موبائل طواف کے دوران آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے۔ اب اس دوران آپ جتنی اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، پاکستان کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگیے۔ فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں ہمارے مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت کی، ان کی حفاظت کی اللہ جل جلالہ سے کیا کریں؟ دعا مانگیں۔ آپ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ 7 چکر لگائیں گے۔ ہر چکر کے شروع میں آپ حجر اسود کا بوسہ دیں، استلام کریں گے۔ ہر چکر کے شروع میں کیا کریں گے؟ تو 7 چکر ہوں گے، 7 استلام ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 7 چکر ہوں گے، 7 استلام ہو جائیں گے۔ جب آپ 7واں چکر لگا لیں گے، جب آپ 7واں چکر لگا لیں گے تو خانہ کعبہ کے حجر اسود سے پیچھے آپ نے نہیں رکنا، بلکہ اس حجر اسود پر آ کر کے 8واں استلام کر رہے ہیں۔ کتنے استلام کرنے؟ 8واں استلام آپ نے کرنا ہے۔ تو 7 چکر ہو جائیں گے اور ٹوٹل کتنے استلام ہو جائیں گے؟ 8 استلام۔
طواف شروع کرتے ہوئے پہلا استلام، تو ہر چکر کے شروع میں استلام آ جائے گا. پھر جب طواف ختم کریں گے تو پھر 8واں استلام کر کے طواف کو مکمل کریں گے. طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے پیچھے ہو جانے اور پیچھے جہاں مناسب جگہ ملے وہاں پہ آپ نے 2 رکعت طواف کے ادا کرنے، وہ واجب ہیں. 2 رکعت طواف کے ادا کرنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ واجب ہیں. مرد و عورت سارے ادا کرتے ہیں، اور وہ ادا ہی وہیں مسجد حرام کے اندر ہوتے ہیں، اور کہیں بھی ادا نہیں ہو سکتے. جب وہ طواف کے 2 رکعت آپ ادا کر لیں تو آپ نے گویا کہ عمرے کے 2 فرض پورے کر لیے. آپ نے عمرے کے کتنے فرض پورے کر لیے؟ پہلا فرض کون سا ہے جی؟ احرام. دوسرا فرض کیا ہے جی؟ طواف. اب جب آپ نے طواف پورا کر لیا تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے اگر وہاں زمزم مل رہا ہو تو زمزم پی لیجئے، وہاں پہ دعا کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے حجر اسود پہ 9واں استلام کرنا ہے. کتنا استلام کرنا ہے؟ 9واں استلام کرنا ہے. وہ 9واں استلام یہاں کریں گے. ایسے مثال یہ سمجھ لیجئے یہ کونا ہے، یہ 9واں استلام آپ کریں گے تو یہاں سے آپ پھر نکلیں گے سعی کے لیے. یہ 9واں استلام ہوتا ہے سعی کے لیے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کے لیے. یہاں سے نکلیں گے، ایسے آئیں گے اور ایسے آ کر کے پھر یہ جگہ اندر جاتی ہے صفا مروہ کی طرف. تو آپ نے صفا مروہ کی طرف جانے کے لیے آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی پر جائیں گے. سب سے پہلے کس پر جائیں گے؟ صفا پہاڑی پہ. تو اس کے یہ مثال یوں سمجھ لیجئے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں پہ استلام کر کے آپ ایسے آئیں گے، ایسے مڑیں گے اور پھر واپس حجر اسود کی طرف مڑ جائیں گے. تھوڑے فاصلے پہ آپ دیکھیں گے تو بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے صفا پہاڑی ہے. حجر اسود کے بالکل سامنے صفا پہاڑی ہے. یہاں سے اب آپ عمرے کا 3را رکن شروع کریں گے. عمرے کا 3را رکن شروع کریں گے. صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر لگانا، مروہ سے لے کر صفا تک 2سرا چکر لگانا، پھر صفا سے مروہ 3را، مروہ سے صفا 4تھا، کرتے کرتے 7 چکر لگائیں گے. کتنے چکر لگ جائیں گے یہ؟ بعض دوست یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا دوبارہ واپس جائیں گے تو یہ 1 چکر بن جائے گا. یہ 1 نہیں ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ 14 ہو جائیں گے. تو آپ نے کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر. تو گویا کہ اگر آپ صفا پہاڑی سے شروع کریں گے تو مروہ پہاڑی پر جا کر کے آپ کا 7واں چکر جو ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. اب جب آپ سعی کر رہے ہوں گے تو صفا پہاڑی سے جب آپ مروہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں ٹیوب لائٹ سبز رنگ کی لگی ہوتی ہے. 2 سبز رنگ کی ایسی لمبی سی ٹیوب لائٹ لگی ہوں گی. ان دونوں کے درمیان آپ نے تیز تیز چلنا ہے. ویسے آپ نے آہستہ آہستہ چلنا ہے، لیکن جب اس سبز لائٹ پر آئیں گے تو یہاں سے آپ نے تیز چلنا شروع کر دینا. دوڑ لیں، ذرا تیز چل لیں. تو جب یہاں پہ سبز لائٹ آئے گی تو یہاں تک آپ نے تیز چلنا ہے. اس کے بعد پھر آگے مروہ پہاڑی تک جب آپ جائیں گے تو آپ نے آہستہ آہستہ چلنا ہے. پھر مروہ پہاڑی سے واپس جب آپ سبز لائٹ تک آئیں گے تو سبز لائٹ سے اگلی سبز لائٹ تک آپ نے تیز چلنا ہے. اگلی سبز لائٹ سے صفا پہاڑی تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ آرام سے چلنا ہے، تسلی سے چلنا ہے. دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ صفا پہاڑی پر جب پہنچیں تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، نیت کریں، دعا کریں کہ اللہ میں صفا پہاڑی پر سے اپنا سعی شروع کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرما، قبول فرما. اور صفا پہاڑی پر جب پہنچیں وہاں دعا کریں. مروہ پہاڑی پر جب پہنچیں وہاں دعا کریں. صفا مروہ کے درمیان جب چل رہے ہوں تو وہاں دعاؤں کا اہتمام کریں. 3را کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں. عمرے کے سفر میں ایک بات میں بار بار سمجھاتا ہوتا ہوں کہ عمرے کی عبادت میں کوئی جلدی نہیں ہے. عمرے کی عبادت میں کوئی جلدی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ گئے کس کام کے لیے؟ عمرے کے لیے یہ ہے نا. تو وہاں جا کر کے آپ کو کوئی جلدی، کوئی جلد بازی نہیں ہے. جتنی آرام سے، جتنی تسلی سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں اتنی تسلی سے آپ عمرہ کرتے رہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار جلدی جلدی کام کریں، جلدی جلدی. ہوٹل پہنچتے ہیں تو وہاں سے حرم جانے کی کوشش ہوتی ہے، حرم پہنچتے ہیں تو تیز تیز بھاگتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، تیز تیز صحیح کرتے ہیں. بھائی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے.
آرام سے چلنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ جل جلالہ نے اسی کام کے لیے، اسی عبادت ہی کے لیے یہاں پہ بلایا ہوا ہے. تو اگر یہ کام آپ وہاں پر بھی تیز تیز بھاگتے بھاگتے کریں گے تو اس کام میں برکت نہیں رہے گی. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو گویا آپ نے عمرے کے کتنے رکن پورے کر لیے؟ 3 رکن پورے کر لیے. چوتھا رکن کیا ہے؟ بال کاٹنا. چوتھا رکن کیا ہے؟ بال کاٹنا. چوتھے رکن میں بعض آپ کو جب عمرے کی عمل پورا کر لیں گے تو مروہ پہاڑی پہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، کینچیاں ہاتھ میں ہوں گی، یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹیں گے اور آپ کو کہیں گے اللہ آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا. تو آپ نے ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں جانا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا گنج کروانا ہے، آپ نے ٹینڈ کروانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ. آپ نے دوبارہ کہا رحم اللہ المحلقین. صحابہ نے پھر کہا والمقصرین یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے دوبارہ کہا رحم اللہ المحلقین. صحابہ نے پھر درخواست کی والمقصرین یا رسول اللہ. تو چوتھی مرتبہ جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین. حلق کہتے ہیں اس طرح سے سر گنجا کروانے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ٹینڈ کروانے والوں کے لیے، حلق کروانے والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ رحم کی دعا مانگی ہے. قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کروانا، بال چھوٹے کروانا، ان کے لیے 1 دفعہ دعا مانگی ہے. تو انسان لاکھوں روپے لگا کر جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جائے تو اچھی بات تو نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نے وہاں پر ٹینڈ کروانی ہے. اور جتنی دفعہ عمرہ کریں گے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، جتنی دفعہ، ہر دفعہ اس طرح کروائیں گے. ہر دفعہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہ اب آپ اگلی دفعہ اس طرح نہیں کروا سکتے، اگلی دفعہ بھی آپ کو اس طرح ہی کروانا ہے. خالی سر پر آپ اس طرح پھیریں گے، لیکن آپ نے اس طرح کو لازمی پھیرنا ہے. نہیں پھیریں گے، بال نہیں ہے تب بھی پھیریں. اگر نہیں پھیریں گے تو دم لازم ہو جائے گا. تو آپ نے اگر بال کٹوانے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حلق نہیں کروانا، بال ہی کٹوانے، تو کم از کم 1/4 سر کے، کم از کم 1/4 سر کے اتنے بال کاٹنے لازمی ہیں. پورے سر کے کاٹیں گے اتنے بال پھر تو سنت ہے، مطلب پھر تو جائز ہے. لیکن کم از کم 1/4 سر کے آپ نے بال اتنے ہر بال کو اتنا کاٹنا ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں قصر کرنا. تو قصر نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ حلق کروانا ہے. خواتین کیا کریں گی؟ خواتین اپنے سر کے بالوں کی 3 لٹیں بنائیں گی اور ہر بال کو لپیٹ کر کے اتنے اپنے بال کیا کریں گی؟ کاٹیں گی. وہ آپ بھی کاٹ سکتے ہیں، وہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات ہے. آپ آپس میں ایک دوسرے کی بھی اگر حلق کرنا چاہیں، اس طرح پھیرنا چاہیں تو جائز ہے. نائی سے کروانا چاہیں تو جائز. اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر فری، مطلب نائی وہاں گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ فری بال کاٹتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کی خواتین کے خود کاٹ لیں اور اپنے جا کر کے نائی سے کٹوا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اور بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ طواف آپ نے وضو کی حالت میں کرنا ہے. طواف آپ نے کیسے کرنا ہے؟ طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. لیکن سعی میں اگر وضو باقی نہ رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سعی ہو جاتی ہے. تو یہ 4 کام جب کر لیں گے تو اب کیا ہو جائے گا؟ عمرہ مکمل ہو جائے گا. تو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. عمرے میں کتنے ارکان ہیں جی؟ 4 ارکان ہیں. پہلے 2 ارکان کیا ہیں؟ فرض ہیں. دوسرے 2 ارکان کیا ہیں؟ واجب ہیں. پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سعی کرنی ہے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ بال کٹوانے. اسی ترتیب سے یہ 4 کام کر لیں گے تو اب انشاءاللہ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ عمرہ مکمل ہو جائے گا. یہ عمرے کی عبادت تھی. اس کے بعد یاد رکھیں، اب آپ نے جب بھی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ نے عمرہ کرنا ہوگا تو آپ نے مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھیں. احرام کا طریقہ وہی ہے جو بتا دیا، یا آپ جعرانہ چلے جائیں. دونوں جگہوں پر عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، لیکن مسجد عائشہ سے احرام باندھنا افضل ہے. آپ ایک دفعہ مسجد عائشہ سے باندھ لیں، ایک دفعہ جعرانہ سے باندھ لیں. تیسرا عمرہ کرنا چاہیں تو دوبارہ مسجد عائشہ سے باندھ لیں، کیونکہ افضل کیا ہے؟ وہ ہے. لیکن ایک دفعہ جعرانہ اس لیے چلے جائیں کہ وہ بھی جائز ہے، تو وہاں کا بھی ثواب مل جائے، یہاں کا بھی مل جائے. یا مسجد عائشہ میں بار بار جب عمرہ کریں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے افضل یہ ہے. تو
اس میں بعض سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا دفعہ عمرہ کر سکتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ بھائی آپ روزانہ 1 عمرہ کر لیں، آپ روزانہ 2 عمرے کر لیں، روزانہ 3 عمرے کر لیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی صحت ہے، آپ اس کے مطابق عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اصول حلق والا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر دفعہ آپ نے ننگے اس کے ٹنڈ کے اوپر اس طرح پھیرنا لازم ہے۔ بعض سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ زیادہ عمرہ کرنا افضل ہے یا زیادہ طواف کرنا افضل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا، اور ایک ہے کہ صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ تو آپ چونکہ احرام کی حالت میں نیچے جا سکتے ہیں، عام کپڑوں میں اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ کو چھت پر بھیج دیں، تو آپ نے چھت پر ہی طواف کرنا ہے۔ تو آپ عمرہ زیادہ کر لیں یا طواف، اس میں بعض حضرات کے نزدیک عمرہ افضل ہے، بعض کے نزدیک طواف افضل ہے۔ لیکن جو ذوق ہو، جیسا ذوق ہو ویسا کر لیجئے۔ عمرے کا ذوق ہے عمرہ کر لیجئے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری صحت اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں بار بار عمرہ کروں، آپ طواف بار بار کر لیجئے، آپ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ طواف کر لیجئے۔ عمرہ میں کا اجر اس لیے بھی زیادہ بن جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ تم جو وہاں خرچ کرتی ہو، تمہیں عمرے کی عبادت میں، حج کی عبادت میں اجر جو ہے تمہارے نفقے اور تمہاری تھکاوٹ کے بقدر ملے گا۔ یعنی کہ اس عبادت میں اپنے آپ کو جتنا تھکاؤ گے اور جتنا اس کے میں خرچ کرو گے، اتنا ہی تمہیں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ تو عمرے میں انسان تھکتا زیادہ ہے، عمرے میں انسان کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، طواف میں تو انسان کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے، طواف میں انسان کا خرچہ کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ طواف بھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھے عمرے کے چند ضروری مسائل۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو مدینہ منورہ جاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر پر آ کر کے جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور استغفار بھی کرتا ہوں۔ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب وہاں جاتے ہوئے علماء نے کچھ آداب لکھے ہیں، وہ آداب کیا بزرگوں کے؟ ایک تو یہ کہ انسان جب مسجد نبوی میں حاضر ہو تو سفید نیا سوٹ پہنے ہوئے حاضر ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے زیادہ پسند تھے۔ خوشبو کا استعمال کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی میں حاضر ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ادا کرے، اور جب روضہ شریف پر حاضر ہونے لگے تو کوشش یہ کرے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ لے کہ یا اللہ عمرہ تو کر لیا، گناہوں سے معافی مانگ لی، میں دوبارہ ایک دفعہ معافی مانگتا ہوں کہ میرے گناہ معاف فرما دیں، اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ تیسرا کام یہ کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چوتھا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے، استغفار کی کثرت ہے، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم کی کثرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مسجدیں۔ تو کہا کہ کیسے چر لیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کر لیا کرو۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے جنت کے باغوں میں تم کیا کر رہے ہو؟ چر رہے ہو۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق کہ یہ کلمے پڑھنے پر انسان کو اللہ جل جلالہ ان کلمات کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا لیتے ہیں، جنت میں کیا کر لیتے ہیں؟ ایک درخت لگا لیتے ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیجیے۔ جب روضہ شریف پر حاضری ہونے لگے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایسے جیسے ایک مجرم اپنے کسی بڑے کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، گناہگار سمجھتے ہوئے، سرکار کا ایک امتی سمجھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی طرف جانا ہے۔ بہت سارے دوست جاتے ہوئے جوتے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے ہوتے ہیں، ایک میں موبائل ہوتا ہے، سیلفی بن رہی ہوتی ہے، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑ جائیں۔ موبائل جیب میں بند پڑا ہونا چاہیے، جوتے وہاں پر پڑے ہونے چاہیے۔ ہر وقت ہاتھ میں جوتے رکھنا بھی سنت کے تو نہیں ہے، یہ غلط طریقہ، بے ادبی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب حاضر ہوں تو سیلفی وغیرہ کا اہتمام
نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موبائل کو بند رکھیں، وہ منظر جو ہے اپنی نگاہوں میں، اپنے دل و دماغ میں انسان محفوظ کر لے۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہاں روضہ مبارک پہ حاضر ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے گولڈن کلر کے رنگ بنے ہوئے ہیں، تقریباً 5 رنگ ہوں گے۔ ان میں سے پہلے 2 رنگ جو ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے، درمیان والا رنگ جو ہوگا وہ بڑا سا ہوگا، جس میں اندر سے لوگ دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ جو بڑا رنگ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بالکل سامنے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہہ کر کے درود پاک پڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کریں، اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، زندوں کی طرف سے، اور جو فوت ہوئے ان کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے صلاۃ والسلام پیش کریں۔ وہاں جتنی دیر آپ کو کھڑے ہونے کا موقع ملے آپ کھڑے رہیے، اور بڑے ادب کے ساتھ جب وہاں پر جانے کا اشارہ ہو جائے کہ بھئی چلیں، پولیس والے کہتے ہیں چلیں، تو پھر آپ چلے جائیں۔ تو ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بالکل ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کو بھی سلام کرنا ہے۔ ان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان کو بھی سلام کرنا ہے، اور پھر ادب کے ساتھ وہاں سے باہر چلے جانا ہے۔ بہت سارے دوست کوشش کرتے ہیں کہ ہر نماز میں حاضری ہو۔ میرا اس سلسلے میں ذاتی رائے ہے کہ ہر نماز کے بجائے آپ کوشش یہ کریں کہ دن میں 1 دفعہ آپ صلاۃ والسلام کے لیے حاضر ہوں۔ بڑوں کے پاس بار بار حاضر ہونا، پیش ہونا بے ادبی ہے۔ کیوں؟ انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو بے ادبی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو وہ نیکی برباد، گناہ لازم والی بات نہ ہو جائے۔ ہاں، دن میں 1 دفعہ حاضری پیش کر لیں گی، پھر پتہ نہیں دوبارہ کب حاضری ہو۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ بڑے توجہ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیش ہوتے تھے، اور ڈرتے ہوئے پیش ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حاضر ہوتے تو کسی نہ کسی سید زادہ کے ساتھ جاتے تھے۔ وہ آگے آگے سید زادہ ہوتا تھا، پیچھے پیچھے حضرت ہوتے تھے، تو حضرت تو جاتے ہی نہیں تھے، حضرت تو باہر کھڑے ہو کر کے قدمین مبارک میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کر لیا کرتے تھے کہ بھئی میں کس منہ سے سامنے جاؤں۔ تو بہرحال وہ بڑے لوگوں کی باتیں، ہمیں تو اللہ پاک نے بھی بلایا، پھر نہ جانے زندگی میں دوبارہ جانے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن دن میں 1 دفعہ حاضری کی ترتیب ہو، ادب کے ساتھ ہو، احترام کے ساتھ ہو۔ جب حاضری مکمل ہو جائے تو واپس آ کر کے مسجد نبوی میں 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لیں کہ اللہ آپ نے ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری اس حاضری کو قبول فرما، کوئی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما۔ جی، اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں جتنا عرصہ وہاں مقیم رہیں، عبادات، نماز، تلاوت، ذکر، درود شریف کا اہتمام کریں۔ عمرے کے سفر میں ہمارے دوست احباب جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے اصل مقصد تو کیا ہے جی؟ عمرہ ہے، اور مسجد نبوی کی زیارت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ باقی چیزیں اس کی ضمن میں ہوتی ہیں، جیسے زیارات ہو گئی، جیسے شاپنگ ہوگی، بہت سارے دوست شاپنگ بھی کرتے ہیں وہاں سے۔ زیارات ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنی سیرت کے مقامات سے آگاہی ہو، اور شاپنگ ہمیں اس نیت سے کرنی چاہیے کہ مکہ مدینہ میں جو دکاندار حضرات، تاجر حضرات بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ اپنا شوق پورا کرنے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون کی نیت سے جب شاپنگ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ اور تیسرا کام اس ضمن میں یہ کریں کہ شاپنگ اتنی کریں جتنی ضرورت ہو۔ بہت زیادہ شاپنگ میں وقت ضائع کرنا، ادھر ادھر آتے جاتے دکانوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں بس ویسی، جس کو ہم کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کرنا، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کی ترتیب بن جائے آپ جا کر کے ضرورت کے مطابق چیزیں خرید لیں، چیزیں کمرے میں رکھ دیں، اور پھر آپ آگے جا کر کے اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حج و عمرہ کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔